الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دجال. ہم دجال کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں؟ there are so many reasons. One of the reason is that Prophet ﷺ said کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا. This hadith is not in the 6 authentic books, لیکن یہ حدیث authentic ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا، اس وقت آئے گا جب علماء اس کا مینشن کرنا ممبر پہ چھوڑ دیں گے اور لوگ اس کے بارے میں بھول جائیں گے. آپ لوگوں نے پتہ نہیں کتنی نمازیں جمعے کے مسجد میں پڑھی ہیں، لیکن جن لوگوں نے پڑھی ہیں بوائز نے، آپ نے کبھی دجال پہ خطبہ سنا ہے؟ کس نے سنا ہے؟ 1 2 3 اور 3 لوگوں نے دجال کے اوپر خطبہ سنا ہے. یعنی مساجد کے اندر بھی یہ اب ڈسکس نہیں ہوتا، ممبر پہ بھی اب ڈسکس نہیں ہوتا. تو اس کی بہت امپورٹنس ہے، اس کے اوپر اس کو ریمائنڈ کرنے کی، اس کو ریممبر رکھنے کی، اس کو یاد رکھنے کی، اس کے بارے میں بتانے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دس از ون آف دا میجر سائنز آف قیامہ. دس از ون آف دا میجر سائنز آف قیامہ. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دجال نہیں آئے گا. دجال آئے گا تو قیامت آئے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس وقت آئے گا جب لوگ بھول جائیں گے. آج لوگ بھول چکے ہیں، لوگ دجال کو نہیں جانتے، لوگوں کو دجال کے سائنس نہیں پتا، اس کے حالات کا نہیں پتا، وہ کیسا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، کس طرح آئے گا، کب آئے گا، کچھ نہیں پتا. اسی لیے ضرورت ہے کہ ہم دجال کے بارے میں بات کریں. صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے بارے میں اتنا بیان کرتے تھے، ہمیں اتنا ڈراتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ پیچھے جھاڑیوں میں چھپا ہوا ہے اور ابھی نکل کے نمودار ہو جائے گا، ہمارے سامنے آ جائے گا. تو دجال ہمارے سامنے آ جائے گا، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے. تو دجال سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اس لیے نہیں کہ وہ آ کے ہمارا مطلب ہمیں کھا جائے گا یا کچھ کر جائے گا، لیکن دجال ہمارے ایمان کا ٹیسٹ کرے گا. ہمارے ایمان کے بارے میں ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا. امیجن کریں، حدیث میں آتا ہے کہ وہ دجال کو اللہ تعالیٰ اتنی پاور دے گا کہ وہ کسی شخص کو بھی زندہ کر دے گا. اپیرنٹلی، حقیقت میں نہیں، اپیرنٹلی کوئی مرا ہوا شخص زندہ ہو جائے گا اور زندہ شخص کو مار دے گا. اس کے ایک ہاتھ میں جہنم ہوگی اور ایک ہاتھ میں جنت ہوگی. وہ جب آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسا دو تو بارش برس پڑے گی. امیجن کریں کہ یہ حالات ہوں، قحط سالی ہو، لوگ بھوکے مر رہے ہوں، اور خاص طور پہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں جس میں مٹیریلزم یعنی ہمیں ایسے سسٹم میں جکڑ دیا ہے جس میں ہم مٹیریل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. And I call this the system which we are living in is the Jali system. It's not Dajjal. جس سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں it's not Dajjal, but it's the system of Dajjal. دھوکے کا، دجل کا سسٹم ہے، اور دجال کا مطلب بھی دھوکہ دینے والا ہے. تو دھوکے کا سسٹم ہے. آپ خواتین زیادہ بہتر جانتی ہوں گی، جب 50% سیل لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ You know what happens؟ مطلب مجھے کبھی کبھی سوچ میں پڑتا ہوں کہ بھائی یہ خواتین جو لے رہی ہیں، بھائی آپ یہ کپڑے آپ کو واقعتاً ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ And سبحان اللہ، میں نے تو ایک ویڈیو دیکھی، بہادرآباد میں ایک دکان ہے، میں اس کا نام نہیں لے رہا، انہوں نے سیل لگائی تھی اور خواتین ایسے لے رہی تھی. یعنی وہ جو ان کا سیلز مین تھا وہ اس طرح لے کے آیا ہے، ابھی وہ اس نے کاؤنٹر پہ رکھا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا، بغیر دیکھے کہ بھائی یہ مجھے ضرورت بھی ہے، یہ کلر، ڈیزائن، مطلب مٹیریل، یہ میرے لیے. بیٹا ہیلو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے دیکھیں آپ. اچھا جی، تو دجال ایگزیکٹلی یہی کرے گا. وہ آپ کے سامنے سیل لگائے گا جب آپ بھوکے ہوں گے، قحط سالی ہوگی،
کھانے پینے کے لیے نہیں ہوگا تو دجال کہے گا میں تمہیں کھانا دیتا ہوں, میں تمہیں پینا دیتا ہوں, میں بارش برساتا ہوں, میں تمہارے کھیتوں کو اگاتا ہوں, میں جو چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. What will you do then? جب آپ ایک کانشیسلی آپ کوئی ایک کپڑا خریدنے سے پہلے یہ نہیں سوچ رہے کہ مجھے چاہیے کہ نہیں چاہیے, اور بوائز بھی ایسے ہی ہیں, ہم مرد بھی ایسے ہی ہیں کہ ہم جب مارکیٹ جاتے ہیں اور ہمیں ہمارے پسند کی چیز ملتی ہے, ڈزنٹ میٹر کہ وہ سستی ہے مہنگی ہے, جیب میں پیسے ہیں, دیٹس اٹ. پہلی بات یہ کہ جیب میں پیسے ہونے چاہیے اور وہ ہمارے پسند کی چیز ہونی چاہیے. تھرڈ فورتھ کوئی چیز نہیں دیکھتے ہم کہ بھائی ہمیں ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے, کیا یہ ورتھ فل بھی ہے لینے کے لیے, ضرورت مطلب یہ کیا لینے کا فائدہ بھی ہے کہ نہیں ہے, ہم نہیں دیکھتے. وی جسٹ سی کہ یہ ہمیں چاہیے اور ہم لیتے ہیں. اینڈ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بھی ہمارے اندر بہت آ گئی ہے کہ فوراً چیز چاہیے, فوراً چیز چاہیے, فوراً چیز چاہیے. تھوڑا سا صبر, پیشنس, تھوڑا تحمل, برداشت, یہ ہمارے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے وتھ مٹیریلزم. مٹیریلزم کے ذریعے ہمیں یہ کیا جا رہا ہے. So that is why we need to know how Dajjal will attack us. One of the protection from Dajjal is Surah Kahf. اور سورہ کہف کا دوسرا قصہ جو ہے, جو 4 مین بڑے قصے ہیں اس میں جو دوسرا قصہ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ It's about materialism. Fitna of wealth and material. اس بندے نے کہا کہ میرے پاس یہ کچھ ہے, یہ کچھ ہے, یہ کچھ ہے, یہ کچھ ہے. اس نے کہا اللہ کا شکر. دوسرے دوست نے کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو, یہ کیوں کہہ رہے ہو میرا ہے میرا ہے میرا ہے, کہو یہ اللہ نے مجھے دیا ہے. قل تماشا اللہ لا قوت الا باللہ, یہ کیوں نہیں کہتے؟ تو اس نے آگے سے تکبر کرنا شروع کر دیا. ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا, تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم مجھ سے کم تر ہو, تمہارے پاس مال نہیں ہے, تمہارے پاس اولاد نہیں ہے, تمہارے پاس یہ نہیں ہے, تمہارے پاس وہ نہیں ہے. تو اور آج ہمارے سسٹم کے اندر, ہماری زندگیوں کے اندر اللہ ہماری زندگی سے نکل چکا ہے. یعنی اللہ کو ہم نے اپنی زندگی کا پارٹ نہیں بنایا, سینٹرل پوائنٹ نہیں بنایا. آج ہم اللہ کے مطابق فیصلے نہیں کرتے کہ اللہ نے مجھے کہا ہے ایسے کرنا ہے یا نہیں کرنا, میں یہ نہیں دیکھوں گا, بس مجھے چاہیے, میری خواہش ہے, میری لذت ہے, تو میں یہ لے رہا ہوں. And that is why we need to learn about Dajjal. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میجر سائنز ہوں گے they are 10 سائنز ہیں, اور جب ایک ان میں سے آ جائے گا, کوئی ایک بھی سائن آ گیا تو باقی سائنز ایسے آئیں گے جیسے آپ تسبیح کے جو ایک دانہ اگر آپ نکال دیں تو باقی دانے بھی خود بخود گرنا شروع کر دیتے ہیں. تو باقی سائنس بھی پے در پہ آئیں گے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک, اس میں کوئی پاز نہیں ہوئے گا. And I personally feel کہ the time is near now. I don't know when, لیکن this is my imagination کہ probably the dunya will not exist after 100 years or maybe 150 years. Next generation maybe probably they will see the jam. تو ہمیں یہ نالج ٹرانسفر کرنی ہے اپنے آنے والی جنریشنز کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دجال کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I warned you of him and there was no prophet but warned his followers him. میں تمہیں اس کے بارے میں اس لیے بتا رہا ہوں, بلکہ میں تمہیں خالی نہیں بتا رہا, I'm not the only one who is telling his people about Dajjal, بلکہ مجھ سے پہلے جو جنریشن, مجھ سے پہلے جو انبیاء پروفٹس گزرے ہیں, انہوں نے بھی اپنے جنریشنز کو, اپنی آڈینس کو, اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو, اپنی نیشن کو اس دجال کے بارے میں بتایا. یعنی one of the main missions of all the Anbiya, all the prophets was mentioning about Dajjal. کہ دجال سے بچو, دجال سے اپنی حفاظت کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I've told you so much about the Dajjal, میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا, but still I fear that you will not understand. پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے ابھی بھی خوف ہے کہ شاید تم دجال کے فتنے میں گر پڑو.
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا میں تمہیں اس کی کچھ اور تفصیلات بتاتا ہوں, اور وہ تفصیلات یہ ہیں کہ دجال ول بی اے شارٹ مین pigeon toed, یعنی اس کے پاؤں جو ہے وہ ایسے کھلے ہوئے ہوں گے, with curly hair, and he will be one-eyed. اس کی ایک آنکھ ہوگی, اور وہ کوئی بہت زیادہ واضح نہیں ہوگی اور بہت زیادہ اندر نہیں ہوگی, یعنی باہر بھی نہیں ہوگی اور نہ بہت زیادہ, یعنی بالکل اسموتھ ہوگی, اسموتھ اس کی آنکھ ہوگی. اور اگر تم اسے دیکھ لو, اگر وہ تمہیں کہے, اور اس کا دعویٰ یہی ہوگا کہ میں رب ہوں, میں خدا ہوں تمہارا, اور جب وہ دعویٰ کرے تو یاد رکھنا کہ your رب is not اعور, ان ربک لیس باعور, your رب is not one-eyed, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آنکھ نہیں ہے, یہ یاد رکھنا. تو جب تم دجال کو دیکھ لو اور وہ یہ دعویٰ کرے تو یہ بات اس کو بتانا. آپ کو پتہ ہے جو یگسٹرز بیٹھے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جو مووی سٹارز ہیں, سنگرز ہیں, یہ اب تو پتہ نہیں مجھے اتنا, اب زیادہ اس طرح کی پکچرز کھنچواتے نہیں کھنچواتے, لیکن ایک دور تھا یہ ایک آنکھ پہ ایسے ہاتھ رکھ کے پکچرز کھنچواتے تھے, ایسے ہاتھ رکھ کے پکچر کھنچواتے تھے. وائی؟ یس, وہ دے نو ایوری تھنگ اباؤٹ دجال کے بارے میں, ان کو پتا ہے, and they are working on Satanism, شیطانیت. بہت سارے سنگرز ہیں جنہوں نے کئی میں بلیک میجک کے اوپر بتاؤں گا, ویسے انہوں نے پبلکلی یہ بات کہی ہے کہ we have sold our soul to دجال, to شیطان, ہم نے اپنی روح کو شیطان کو بیچ دی ہے. شیطانیت, complete شیطانیت. They worship شیطان, they don't worship Allah, and we listen to their music. سب کانشیس مائنڈ میں وہ بہت ساری ایسی بات کر جاتے ہیں جو کہ کمپلیٹ شیطانیت ہے, کمپلیٹ سیٹنزم ہے, اور ہم فالو کر رہے ہوتے ہیں. جی کارٹونز میں بھی اب آ گئے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کہ اس کی جو بہت کلیئر فیچر ہوگا اس کے چہرے کا, وہ یہ کہ اس کے ماتھے پہ کاف را لکھا ہوگا, کاف فا را, کفر, اس کے ماتھے پہ کفر را لکھا ہوگا, اور ہر بندہ اسے پہچان لے گا, ہر مومن اسے پہچان لے گا, کاتب وغیر کاتب. and this is important point, میں اس پہ بعد میں بات کروں گا, لیکن یاد رکھیے گا ہر مومن پہچان لے گا, پڑھا لکھا ہو یا الٹریٹ ہو, جاہل بھی ہوگا لیکن مومن ہوگا تو وہ پہچان لے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن, ایمان کی جو لائٹ ہے, ایمان کی جو علم ہے, نور ہے, وہ آپ کو دجال کے بارے میں بتا دے گی کہ یہ دجال ہے. اور کفر کا جو اس کے چہرے کا جو کفر ہے وہ آپ کے ایمان سے بالکل الگ ہوگا, اپوزٹ ہوگا, تو فوراً آپ پہچان لیں گے کہ دس از ڈارکنیس اینڈ یو آر ان دا لائٹ. بٹ اف وی آر ان دا ڈارکنیس, اگر ہم ڈارکنیس کے اندر ہوں, خود ڈارکنیس کے اندر ہوں, تو ہم دجال سے کیسے بچیں؟ ہم نہیں بچ سکتے. اسرائیل کا ایک پلین ہے, ایئر جیٹ ہے, اس کا نام ہے کفر, اس پہ لکھا ہوا ہے, آپ بھی گوگل کر سکتے ہیں, کفر. اسرائیل کا ایک ایئر جیٹ ہے جس کا نام ہے کفر. They're doing it. They are planning. وہ پورے تیار ہیں. They are waiting for Dajjal and we are waiting for Mahdi. Unfortunately ہم اس کے لیے کوئی کام تو نہیں کر رہے, بس ویٹ کر رہے ہیں. اور ہر بندہ ہماری یہی سمجھتا ہے شاید میں مہدی ہوں, چاہے اس کے نیک اعمال ہو یا نہ ہو, نالج ہو یا نہ ہو, لیکن اپنے آپ کو بڑا ہدایت یافتہ سمجھتا ہے, گائیڈڈ سمجھتا ہے کہ میں تو گائیڈڈ ہوں. تو ہم کب تیاری کریں گے؟ ہم کب چلیں, تیاری تو دور کی بات, جو سسٹمیٹک چینج لانا ہے وہ تو بہت دور کی بات. ہم اپنی زندگی میں کتنی تیاری کر رہے ہیں؟ How much are we learning about ایمان, faith, اپنا ایمان, اپنا اسلام
لا الہ الا اللہ کے ایکچوئل کنڈیشنز کیا ہیں, لا الہ الا اللہ ہے کیا, ایمان ہے کیا, ایمان پر عمل کیسے کریں گے, کفر میں کیسے داخل ہو جاتے ہیں. ہم کبھی کبھی کوئی ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جس سے ہم کفر میں داخل ہو جاتے ہیں. not that کہ آپ کافر ہو جاتے ہیں, لیکن لفظ اسٹیٹمنٹ کفر والی ہوتی ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ شرک کی بہت ساری اقسام ہیں. ہم کیسے دجال سے محفوظ رہیں گے, کیسے دجال کا مقابلہ کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اس دنیا کے اندر 40 دن رہے گا. How many days? 40 days. His first day will be like a year, second day will be like a month, third day will be like a week, and rest of the 37 days will be normal days. ہم امیجن کریں پروفیسر ہم سے بات کر رہے ہیں, ہمارا سوال کیا ہونا چاہیے جی؟ وہ تو صحابہ کا سوال تھا, وہ تو آپ کو پتہ ہے اس لیے بول رہے ہیں. ہمارا سوال کیا ہوتا جی؟ کیسے ایک دن ایک سال کا کیسے ہوگا؟ لاجیکلی امپاسبل. How will this happen? This does not make sense. We will be questioning Prophet sallallahu alaihi wasallam. اور صحابہ کا سوال پتہ ہے کیا تھا جو حمزہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ہم نماز کیسے پڑھیں. بیکاز صحابہ نیو کہ اگر ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رہنا ہے تو اس کے لیے نماز دا موسٹ امپورٹنٹ. اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تو what مطلب اس اسلام کا کیا فائدہ, اس اسلام سے ہم نے کیا تعلق ہمارا اسلام سے. And that's why عمر رضی اللہ عنہ said من ترک الصلاۃ متعمدا لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ. اس بندے کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے جس نے نماز چھوڑ دی. تو obvious بات ہے کہ ایمان پہ رہنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز, کیونکہ ایمان والا ہی محفوظ رہ پائے گا, ایمان ہوگا تو پروٹیکشن ملے گی, ایمان ہوگا تو بچا جائے گا. جب ایمانی نماز نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے, ایمان نہیں ہے تو دجال کے فتنے میں فوراً گر جائیں گے. تو صحابہ's first question immediately they ask یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نماز کیسے پڑھیں گے, tell us about this. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب ان کا سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک دن کی نماز پڑھیں گے یا ہم اندازہ لگائیں گے کہ کس مطلب ایک سال کے دوران جتنی نمازیں ہوتی ہیں ہم اتنی نمازیں پڑھیں گے اندازہ لگا کے, اور پھر ایک مہینے میں جتنی نمازیں ہوتی ہیں ہم اس حساب سے پڑھیں گے, یا جو ایک دن گزر رہا ہے سورج سلو ہو جائے گا, ٹائم تو 24 گھنٹے گزریں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایک بڑی اچھی نعمت دی ہوئی ہے کہ ہمارے پاس گھڑی ہے تو ہم اس کے حساب سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن صحابہ کے ٹائم پہ یہ گھڑی نہیں تھی, وہ تو سورج کو دیکھتے تھے. تو جب یہ سورج سلو ہو جائے گا تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیلکولیٹ کرنا اور پھر اس کے حساب سے نماز پڑھنا. On a side note, دجال کے ٹاپک سیٹ کیا. On a side note, جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام ہر دور کے لیے, ہر وقت کے لیے, ہر ٹائم کے لیے, اور کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں اسلام پریکٹیکلی ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اسے. کیسے ہوگا وہ اسکالرز کا کام ہے, لیکن وہ ہوئے گا. تو اس میں سے ایک, فار ایگزامپل آج ہم مارس چلے گئے اور وہاں پہ ہم نے زندگی گزارنا شروع کر دی, وہاں پہ ٹائمنگز ڈفرینٹ ہوں گے, وہاں پہ شاید 24 گھنٹے کا ایک دن نہیں ہوگا, کم ہوگا یا زیادہ ہوگا. تو ادھر ہم نماز کیسے پڑھیں گے اس حدیث کے مطابق؟ دس حدیث ول ہیلپ اس کہ ہم وہاں پہ نماز کریں. تو یہ سائڈ نوٹ تھا کہ this is how Islam is practical for all times. For all times. ہر وقت کے لیے, ہر دور کے لیے اسلام پریکٹیکل ہے. اچھا جی, ایک بہت لمبی طویل روایت ہے تمیم الداری رضی اللہ عنہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, کرسچن تھے. وہ کسی سفر پہ نکلے ہوئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں سنا ہوا تھا. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے تمیم الداری, لیکن انہوں نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ دجال کے بارے میں بات کرتے ہیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمیم داری سمندر کے سفر پہ تھے کہ ان کا یہ وہاں پہ لاسٹ ہو گئے سمندر کے اندر، اور یہ ایک آئی لینڈ پہ پہنچ گئے جہاں پر وہ اترے تو وہاں پر انہوں نے ایک عجیب سی شکل والا جانور دیکھا، عجیب سا جانور دیکھا جسے جساسا کہتے ہیں۔ تو اہل عرب کا یہ طریقہ کار تھا، جب وہ کوئی عجیب سی چیز دیکھتے تھے تو وہ کہتے لعنت اللہ علیک من انت، اللہ کی لعنت ہو تم پر، تم کون ہو؟ تو جساسا کو کہا کہ لعنت اللہ علیک من انت، تم کون ہو؟ عجیب سی شخصیت، عجیب سے مطلب جانور ٹائپ انسان، عجیب سی چیز تھی۔ تو وہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ من انت، تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں جساسا ہوں، اور سامنے جاؤ اس کیو کے اندر، someone is waiting for you۔ جب وہ اس کیو کے اندر گئے تو وہاں پر ایک اور عجیب انسان دیکھا، اور اس کو پھر انہوں نے کہا کہ لعنت اللہ علیک، اس کا ایک آنکھ تھی، اس کو کہا کہ لعنت اللہ علیک من انت، تو اس نے کہا کہ میں بعد میں بتاؤں گا میں کون ہوں، تم بتاؤ تم کون ہو۔ تو اس نے کہا، تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم مدینہ سے ہیں اور ہم سمندر کے سفر پہ تھے اور اس طرح ہم گم گئے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اس نے سوال پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی نبی آیا ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے مدینہ کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل ایسا نبی آیا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کہاں سے آیا ہے، مکہ سے آیا ہے یا کہیں کسی اور جگہ سے آیا ہے؟ انہوں نے کہا مکہ سے آیا ہے۔ پھر اس نے کچھ اور سوالات پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ خراسان میں جو ایک خراسان میں نہیں بلکہ ایک اور جگہ ہے، وہاں پہ ایک پانی، ایک سمندر، ایک دریا ہے، کیا وہ سوکھ گیا ہے یا نہیں سوکھا ابھی تک؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ سوکھ گیا ہے۔ پھر اس نے ایک اور جگہ سے پوچھا، اس کا نام تھا لیک آف فاؤنٹین آف زکر سے، فاؤنٹین آف زکر ابھی چل رہا ہے یا وہ سوکھ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ابھی باقی ہے، ابھی اس میں سے پانی آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر انتظار کرو جب وہ سوکھ جائے گا۔ اور پھر اس نے بتایا کہ میں دجال ہوں، انا دجال، میں دجال ہوں اور بہت عنقریب میں باہر آؤں گا، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آلریڈی سنا ہوا تھا دجال کے بارے میں۔ پھر یہ اپنی کشتی میں بیٹھے اور مدینہ کی طرف گھوم پھر کے کسی طرح پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اچھا کھڑے ہو اور لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کو اعلان کرو، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ اور پھر ساری جو کیفیت تھی، انہوں نے جو اس سے سنا، جو بات سنی وہ ساری بات بتائی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو میں تم لوگوں کو بتاتا رہا دجال کے بارے میں۔ اور دجال ابھی بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، ابھی اس کو چین سے باندھا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا اور جب وہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا دجال باہر آ جائے گا۔ اور دجال وہی فتنہ ہے جو یعنی وہ آپ کو آگ دکھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھو اس کی جہنم جنت ہے اور اس کی جنت جہنم ہے۔ such a difficult task کہ آپ کسی کی یعنی آپ کے سامنے آگ جل رہی ہے اور آپ اس آگ میں کود پڑے۔ پھر یہاں پہ وہ واقعات یاد کرنے کی ضرورت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور یہ وہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے سورہ بروج کے اندر جو کہ وہ آگ، انہوں نے اللہ کی یا ایک طرف ایمان تھا اور دوسری طرف موت تھی، انہوں نے ایمان کو پکڑ لیا چاہے موت ہو نہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس کی جہنم جنت ہے، اگر تم اس کی جہنم میں چلے جاؤ گے اپیرنٹلی دنیاوی طور پر شاید تمہیں تکلیف ہوگی،
شاید تم مر جاؤ گے, شاید یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن یاد رکھو اس کے بعد جنت, موت کے بعد جنت ہے. لیکن اگر تم اس کی جنت میں چلے گئے تو جہنم تمہارا مقدر ہے. اٹس سو ڈیفیکلٹ جب ہم اتنا آسائشوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا, خاص طور پہ ہم جس دور میں رہنے, سو انکنوینئنٹ کہ ہم کوئی ایسے ٹاسک اٹھائیں جو کہ ہمارے لیے ہمارے جسم پر گرا گزرتے ہوں. ہماری مطلب آج ہم بچوں کو ہر سب کچھ دے دیتے ہیں, آسانیاں. We are making the life difficult for them. Not just deen difficult for them, but also life difficult for them. جب ریالٹی, لائف کی ریالٹی ان کو ہٹ کرے گی, خاص طور پہ جو مدرس پیرنٹس بیٹھے ہوئے ہیں کو بولو کہ جب ریالٹی ان کو ہٹ کرے گی نا, لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اونچ نیچ آتی ہے, کبھی اچھا کبھی برائی, کبھی آپ نیچے بھی آتے ہیں. جب ریالٹی ہٹ کرے گی, life will become difficult for them. اسی طرح اس کا ایک فتنہ ہوگا کہ وہ کسی انسان سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں, کیا تم اس کے بعد میرے اوپر ایمان لے کے آؤ گے؟ اور جو بے وقوف شخص ہوگا, جو دین کو نہیں سمجھا ہوا ہوگا, جس کو دجال کی نشانیاں نہیں پتہ ہوگی, وہ کہے گا ٹھیک ہے میں تم پر ایمان لے آتا ہوں. اور دجال قبر کے پاس, ان ماں باپ کی قبروں کے پاس جا کے کھڑا ہوگا اور کہے گا کھڑے ہو جاؤ, اور اس قبر میں سے اس کے ماں باپ نکل آئیں, اور وہ کہیں گے کہ یہ تمہارا رب ہے, اس پر ایمان لے کر آؤ. اپنے بچے کو کہیں گے کہ بیٹا یہ تمہارا رب ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, بیٹا یہ تمہارا رب ہے, اس پر ایمان لے کر آؤ. یہاں پر وہ کانسیپٹ بھی ٹوٹتا ہے کہ ہم سوسائٹی میں جس طرح رہ رہے ہیں, ہماری برادری نے کہا ہے بھائی ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے, رسوم و رواج معاشرے کے ایسا ہی ہونا چاہیے. بھائی ہوتا ہی یہی ہے, اب کیا کریں, جہیز تو دینا ہی دینا ہے. بھائی کیوں دینا ہے؟ بس دینا ہی کیونکہ دیتے ہیں. یہی قرآن نے کرسچنز کے بارے میں کہا, انہوں نے اپنے رہبان, اپنے جو بڑے ہیں, اپنے جو لیڈرز ہیں, اپنے پیشواؤں کو اپنا رب بنا لیا تھا. اور یہاں پر یہ کہیں گے حقیقت میں وہ زندہ نہیں ہوں گے ماں باپ, وہ تو اصل میں جن ہوں گے جو ان کے ماں باپ کا روح ڈھال لیں گے, اور وہ آ کے کہیں گے کہ بیٹا تم اس پر ایمان لے کر آؤ, یہ دجال ہے, کیونکہ دجال کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہوئی ہے. تو جتنا انسان پختہ ہوگا نا ایمانیات پر, توحید پر, اللہ کے بارے میں تعارف ہوگا کہ اللہ کون ہے, اللہ کی صفات کیا ہیں, اللہ کے نام کیا ہیں, کیا ہم اللہ کو اس دنیا میں دیکھ سکتے ہیں اس نیکڈ آئیز کے ساتھ یا نہیں, یہ سارے کانسیپٹ جتنے کلیئر ہوں گے اتنا زیادہ ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں. لیکن اگر کانسیپٹ بلر ہے, اچھا پتہ نہیں یار, پتہ نہیں اللہ ہے بھی ایسا نہیں ہے. آج ہماری یوتھ اللہ کو ڈاؤٹ کر رہی ہے, تو دجال کے فتنے میں جانا تو اٹس سو ایزی. ان کو کوئی چیز, کوئی پاورفل شخصیت تو نظر آئے گی نا, اور حقیقت میں کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا, وہ کسی نہ کسی چیز کی عبادت کر رہے ہوتے. کوئی اپنی ڈیزائر کی عبادت کر رہا ہوتا ہے, کوئی پیسے کی عبادت کر رہا ہوتا ہے, کوئی ٹیکنالوجی کی عبادت کر رہا ہوتا ہے, سائنس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے. ٹوڈے majority of the atheists worship science. وہ کہتے ہیں سائنس نے یہ بات کہہ دی ہے تو ہم خدا کو نہیں مانتے. اس کا مطلب ہے you're believing in science, you're making science your rub. تو دجال جب وہ اتنی پاورفل شخصیت سامنے آئے گی تو it will be so easy to say کہ اچھا ہاں بھائی اتنا پاورفل شخصیت ہم نے تو اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھی, یہی ہمارا رب ہوگا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک شخص ہوگا, اس کو دجال یہی بات کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کرتا ہوں, یا تمہیں مار دیتا ہوں, تمہیں مار کے زندہ کرتا ہوں, کیا تم مجھ پر ایمان لے کر آؤ گے؟ تو وہ کہے گا کہ آئی بیئر وٹنس, میں شہادت دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ تم دجال ہو. ایمان ہوگا نا, ایمان کی پاور ہوگی تو وہاں سے
وہاں پہ وہ یہ بات کہے گا تو دجال اس کو مار دے گا اور پھر زندہ کرے گا. جب وہ اس کو زندہ کرے گا تو دجال اس کو کہے گا کہ اب بتاؤ اب ایمان لے کر آتے ہو مجھ پر, میں نے تمہیں مارا ہے تمہیں زندہ کیا. تو وہ شخص, وہ ایمان والا شخص کہے گا کہ اب تو میں 100% شور ہوں کہ تم دجال, 100% شور ہوں, because the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم already told us about it کہ ایک انسان کو زندہ کرے گا پھر اس کو مارے گا اور پھر دجال اس کو مارنے کی کوشش کرے گا, اس کو واپس مارنے کی کوشش کرے گا, لیکن دجال اس کو مار نہیں سکے گا. اور پھر دجال کو وہاں سے پھر دجال اور مسلمانوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا. اب لوگ جو مسلمان ہیں, جو جن کے اندر ایمان کا کوئی نہ کوئی جذبہ ہوگا, کوئی نہ کوئی ایمان کی جھلک ہوگی, وہ اب ایمان والوں کے ساتھ آپس میں ملنا شروع ہو جائیں گے. ان کو سمجھ میں آ جائے گا اچھا یہ دجال ہے, یہ فتنہ ہے. اب وہ ملنا شروع ہو جائیں گے. آن دی اپوزٹ دجال جو ہے اس کی آرمی وہاں پر تیار ہو جائے گی. خراسان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خراسان سے 70,000 جیوز جو ہیں وہ اس کی آرمی میں ہوں گے. 70,000 جیوز اس کی آرمی میں ہوں گے اور مسلمانوں کی آرمی بن رہی ہوگی, اور وہاں پہ مقابلہ ہوگا مسلمانوں کا اور جیوز اینڈ دجال کا. اور ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر پتھر, ہر درخت ایک دوسرے کو کہے گا, مسلمان کو کہے گا کہ میرے پیچھے ایک جیو چھپا ہوا ہے, اس کو مار دو. ایکسپٹ درخت, اس کا نام مجھے یاد نہیں, ایک درخت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ درخت کے علاوہ باقی سارے درخت اور پتھر, ایک ایک پتھر, ایک ایک پہاڑ, ایک ایک درخت جو ہے وہ بتائے گا کہ میرے پیچھے دجال کے ساتھی جیوز ہیں, ان کو مار دو. سوائے اس درخت کے, آج آپ کو پتہ ہے وہ درخت اسرائیل نے زرقوم اس درخت کی جو ہے وہ پلانٹیشن شروع کر دی ہے, کاشتکاری شروع کر دی ہے. تو یہ دجال کے فتنے ہیں. اور اب ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم دجال کی سائڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کی, بیکاز عیسیٰ علیہ السلام کی آرمی میں ہر کوئی نہیں جا سکے گا. Not everyone is worthy to be in his army. Not everyone. Allah subhanahu wa ta'ala will choose those people جو کہ واقعتاً worthy ہوں گے اس آرمی کے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم دین سے بالکل بہرور ہوں, ہم جو چاہے اپنی زندگی میں کرنے والے ہوں, اور ہم عیسیٰ علیہ السلام, Allah will choose us in the army of عیسیٰ علیہ السلام? No, Allah will not. They will be the most. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرمی جو کہ صحابہ تھے, they were the purest of the people, تو how is it possible کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو آرمی ہوگی وہ پیور نہ ہو, وہ جو چاہیں اپنی زندگی میں کریں؟ It's impossible because this is the biggest فتنہ. یعنی آپ کا ویلتھ کا فتنہ, آپ کا ایمان کا فتنہ, آپ کے حیا کا فتنہ, ہر فتنے سے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کے بارے میں اتنا وارن نہیں کیا جتنا دجال کے بارے میں. تو جب اتنا بڑا فتنہ ہوگا, تو جب ہم چھوٹے چھوٹے فتنوں سے نہیں بچ پا رہے, how is it possible کہ ہم اتنے بڑے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے؟ how is it possible؟ یعنی میں اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر پا رہا, میں اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر پا رہا, میں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پا رہا, and I will be, مطلب, اور میں یہ assume کروں کہ Allah will choose me among the army of عیسیٰ علیہ السلام. عجیب سی بات ہے. لیکن ہم اس خواب خیالی میں ہی رہ رہے ہیں. ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ ہم ان کی آرمی میں ہی ہوں گے. May Allah make us among his army, from his army. آمین, سے آمین. لیکن اس کے لیے کچھ محنت ہمیں کرنی ہوگی. وہ پکڑ کے جو ہے وہ لے کے نہیں جائیں گے. ہمیں کچھ محنت کرنی ہوگی. ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا کہ ہم کیسے اس پر اس کرائٹیریا پر اتریں. کیسے, مطلب
آپ کو لگتا ہے ہم ایک دن خالد بن ولید بن جائیں گے؟ مطلب ایک دن آئے گا جس دن دجال آئے گا، اس دن ہم سارے گناہ چھوڑ چکے ہوں گے. مطلب صبح اٹھیں گے اور ہم سارے گناہ چھوڑ چکے ہوں گے، ساری غلطیاں کوتاہیاں سب ختم ہو جائیں گی، اور ہم we will be like خالد بن ولید ارطغرل کی طرح جا رہے ہوں گے گھوڑے پہ ہیں. No, it's not possible. It's not possible. آج سے چینج لانے کی ضرورت ہے، آج سے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، آج سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ not just ایمان کے لحاظ سے وہ کرنا ہی کرنا ہے، فزیکلی بھی اپنے آپ کو فٹ کرنے کی ضرورت ہے، فزیکلی بھی اپنے آپ پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنے آپ کو اسٹرانگ بناؤ، قوت لے کر آؤ. اور اقبال نے کہا نا کہ وہ پہلے ہی میں نے شاید یہ شعر کہا تھا کہ وہ بندہ، مطلب اس کو پیرافریز کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں، کہ اس بندے کا کیا کرنا ہے، اس مومن کا کیا کرنا ہے جو کافر کی موت سے ڈرتا ہے. مطلب ہم اتنے ایمان میں اتنے کمزور ہیں، ہم ایمان میں اتنے کمزور ہیں کہ ہم فزیکلی فٹ بھی نہیں ہیں، نمازیں ہماری نہیں ہوتی ہیں، میوزک ہم سنتے ہیں، موویز تو ہماری سیٹرڈے نائٹ ہونی ہے، یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں اپنی جگہ پر، اور پھر ایک کافر مر جائے تو ہم اس کے لیے رپ لکھ دیتے ہیں RIP، ریسٹ ان پیس. Like we do not know the concept of اگر کافر اس دنیا سے چلا جائے، اپیرنٹلی کافر، we don't know، ہم جنت جہنم کے فیصلے نہیں کر رہے، لیکن اگر اپیرنٹلی ایک بندہ ایک کفر کی حالت میں مرے تو we cannot make dua for that person. Even the Prophet sallallahu alaihi wasallam was not allowed to make dua for Abu Talib. He was not allowed. Even he was not allowed to make dua for Abdullah bin Ubay ibn Salul, the munafiq, the hypocrite. Prophet wanted to make dua for him. Ibrahim alayhi salam was not allowed to make dua for his father. And we make dua, rest in peace. There is no rest in peace for those people. میں کسی particular کے بارے میں نہیں بات کر رہا. Generally, if a person dies on kufr, knowing the Islam, knowing the truth, اس کو پتا تھا کہ یہ حق ہے لیکن اسے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، تو there is no peace for him. There is no peace for him. So we should not make dua for them. Rather we should make dua for our Muslim brothers and sisters جو اس دنیا سے چلے گئے اس دنیا کے اندر، اور اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. So Dajjal, now let's come to the solution. Number one, we need to work on our iman. اپنے ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایمان is not just saying لا الہ الا اللہ and that's it، باقی اپنی زندگی میں جو کرو نہیں. this is not ایمان. الایمان یزید وینقص الایمان یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ. ایمان بڑھتا ہے اطاعت، اللہ کی اوبیڈینس کے ساتھ، اور ایمان ڈیکریز ہوتا ہے with the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. الایمان تصدیق بالقلب، ایمان دل میں، ایمان یعنی تصدیق کرنے کا، ایکسپٹ کرنے کا نام ہے. وقول باللسان، اور زبان سے لا الہ الا اللہ اور اذکار اور قرآن پڑھنے کا کام ہے. وعمل بالجوارح، اور اپنے ایکشنز، اپنے باڈی سے اس ایمان پر پورا اترنا، اس لا الہ الا اللہ پر پورا اترنے کا نام. Your iman is incomplete if you just make a statement la ilaha illallah. It's incomplete. So number one, we need to work on our iman. ہمیں اپنے ایمان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. Boys, یہ کوئی لڑکی نہیں ہے ایمان، ٹھیک ہے؟ پتہ چلے یہاں پہ ایمان پہ کام کرنے کی ضرورت پڑ گئی سب کو، ٹھیک ہے؟ It's ایمان, it's faith, belief in Allah subhanahu wa ta'ala. Number one. Number two, نماز. As the Sahaba asked this question کہ جب دجال آئے گا، اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو اس وقت ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو نماز کیسے پڑھیں گے؟
یعنی نماز از امپورٹنٹ پارٹ. نماز از امپورٹنٹ, تو اپنی نمازوں پہ توجہ دیں. نمبر 2. نمبر 3, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انکل آپ کی کال آ رہی ہے. نمبر 3, گناہوں سے بچنا ہے, ٹیمپٹیشن سے بچنا ہے, فتنوں کو پہچاننا ہے, ماڈرن ڈے ٹرائلز کو سمجھنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ کو وار کے ساتھ, یعنی آپ کو کوئی مار پیٹ کے جنگیں نہیں ہوں گی. اب جنگیں ہوں گی تو وہ بڑی بڑی جنگیں ہوں گی, چھوٹی موٹی جنگیں نہیں ہوں گی. اب جو وار ہے نا, that war is ideological war, through media, through education. مطلب آپ کو مختلف انداز میں they are coming on us. For example, LGBTQ right now, it's becoming famous day by day. وہ آپ کی کارٹونز میں آپ جا کے حمزہ یوسف کی ایک ویڈیو ہے, آپ ضرور جا کے دیکھیے گا کہ Illuminati in cartoons, چھوٹی سی 5 منٹ کی ویڈیو ہے, and he will show you, انہوں نے وہ باقاعدہ ایویڈنسز دی ہیں کہ کارٹونز میں بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے حیائی اور فحاشی عام کی ہوئی ہے. اور یاد رکھیں, میں بیکاز آئی ایم NLP پریکٹیشنر, مائنڈ سائنسز کا ایک فیلڈ ہے. I know how to feed your subconscious mind, how to feed subconscious mind. جب آپ ایک ویژول دیکھتے ہیں, میں ابھی دیکھ رہا ہوں نا, تو ناٹ نیسسریلی کہ میں ہر جو چیز میرے یہاں پہ ایک پکچر بن رہی ہے, میرے ذہن میں ایک پکچر بن رہی ہے, دس پکچر از ناٹ واٹ آئی سی اونلی, it could be in the background as well. کوئی چیز میں بیک گراؤنڈ میں دیکھ لوں نا, وہ میرے سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ رہی ہے, اور جتنی زیادہ تعداد میں یہ دیکھوں گا اتنا زیادہ میرا سب کانشیس مائنڈ اس کے بارے میں پختہ ہو جائے گا. تو بہرحال اس کے اوپر اپنے ماڈرن ڈے فتن, ماڈرن ڈے ٹرائلز, ماڈرن ڈے ٹیسٹ کو دیکھیں, سوچیں, سمجھیں کہ یہ کیا ہے. مٹیریلزم کے تھرو آ رہا ہے, میڈیا کے تھرو آ رہا ہے, ایجوکیشن سسٹم کے تھرو آ رہا ہے, سوسائٹل پریشر کے تھرو آ رہا ہے, فرینڈس کی صورت میں آ رہا ہے, مطلب مختلف انداز میں آ رہا ہے. اٹس کمنگ. نمبر 4, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم taught us, if you want to be protected from Dajjal, then you need to recite Suratul Kahf every Friday, 1, and memorize first 10 ayat. ہر فرائیڈے سورۃ الکہف پڑھنی ہے. How many of you have memorized Surat al-Kahf? Puri Surat al-Kahf. It's easy. Why it's easy? Because if you keep reading, reciting every Friday, وہ خود ہی یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لاسٹ 10 آیات کے بارے میں بھی ایک حدیث آتی ہے, but majority حدیث کہتی ہیں فرسٹ 10 آیات. تو سورۃ الکہف یاد کرنا آسان ہے. اگر آپ ہر فرائیڈے 20 منٹ لگتے ہیں, 20-25 منٹ, 30 منٹ میکسیمم, آپ سورۃ الکہف پڑھ لیں, آپ کو یاد ہو جائے گی, خود بخود یاد ہو جائے گی. آپ کو اس کو باقاعدہ بیٹھ کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایوری فرائیڈے اگر آپ ریگولر پڑھتے ہیں, آپ کو یاد ہو جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص دعا تشہد کے ٹائم پہ کرتے تھے, and that دعا is اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. 4 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروٹیکشن مانگتے تھے. نمبر 1, protection from the عذاب القبر, punishment of the grave. نمبر 2, عذاب النار, جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے تھے. نمبر 3, من فتنة المحیا والممات, لائف اور ڈیتھ کے فتنوں سے. Life is also a fitna, death is also a fitna. When someone passes away, I know a few people, ان کے کسی قریبی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی and they became atheists. So death is also a fitna. So رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی پناہ مانگتے تھے کہ اللہ protect us or protect me from the fitna of hayat, life and death. And number 4, oh Allah, protect me from the fitna of Dajjal. تو ہمیں یہ دعا ریگولر پڑھنے کی ضرورت ہے. اینڈ 5ویں چیز
جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, invest yourself, your time, your energy, your money in Islamic causes. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بیکاز ایک امریکن آتھر ہے, اس نے امریکن ایجنسیز کو مخاطب کر کے ایک آرٹیکل لکھا, اور اس نے کہا کہ your enemies are not those who are fighting with you on the mountains. They are not your real enemies. کیا کہہ رہے وہ؟ کہ جو افغانستان, بیسکلی وہ مینشن یہ کر رہے ہیں کہ افغانستان کے پہاڑوں پہ جو تم سے لڑائیاں کر رہے ہیں نا, وہ تمہارے حقیقی اینیمیز نہیں ہیں وہ اینیمیز, وہ دشمن ضرور ہیں لیکن وہ حقیقی نہیں ہے. They are not your real enemies. Your real enemies are those who are within your societies and they have established Islamic schools, organizations, masajid and doing dawah work. کیونکہ وہ لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں, اویئر کر رہے ہیں کہ یہ حق ہے, یہ اسلام ہے, یہ صحیح رستہ ہے. ہم میڈیا کے تھرو ان کے دماغوں کو پلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ایجوکیشن سسٹم کے تھرو ان کے دماغوں کو پلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم مٹیریلزم کے تھرو ان کے دماغوں کو پلیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دیز گائز سٹنگ آن ممبر اور گیونگ اسلامک لیکچر, وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دس از ناٹ رائٹ, یو آر گوئنگ آن دا رانگ پاتھ. دے آر ٹیلنگ پیپل کہ دس از دا فتنہ آف دجال. دے آر ٹیلنگ پیپل دس از شیطانیت, سیٹنزم. اور وہ ہماری اتنے لاکھوں کی جو محنت ہے, کروڑوں کی جو محنت ہے, ہم جو انویسٹمنٹ ہم نے کی ہے, وہ سب یوں ضائع ہو جاتے ہیں. سو دے آر ناٹ یور ریئل اینیمیز. سو نو یور ریئل اینیمیز, اس کے آرٹیکل کا نام بھی یہی ہے, نو یور ریئل اینیمیز. اور اس نے مخاطب کی ایجنسیز کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے امریکہ میں وہ تو ہو رہا ہے, ہمیں بھی اپنے آپ کو اس کاز میں لگائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کاز میں ہوتے ہیں تو ٹمارو ایون اف وی آر سنفل اینڈ وی آل آر سنفل, بٹ اف وی آر ان دیٹ پاتھ وے, اس رستے پر ہیں, ایون دو ناٹ کمپلیٹلی نہیں, 100% نہیں ہے, ہماری غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, لیکن ہم اس رستے پر ہیں. So we are hopeful that Allah will choose us among those people جو کہ اس رستے پر ہی ہیں, جو عیسیٰ علیہ السلام کی آرمی میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو عیسیٰ علیہ السلام اگر ہمارے دور میں آئے. اللہ تعالیٰ ہم پناہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دور میں ہمیں نہ دکھائے دجال کو. We don't want to see Dajjal, but if in case we face Dajjal, then Allah give us ثابت قدمی, Allah give us firmness on deen, ہمیں استقامت عطا کر تاکہ ہم دجال سے لڑ سکیں, دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں, دجال کے فتنے سے اپنے بچوں کو بچا سکیں, اپنی اولادوں کو بچا سکیں, اپنی فیوچر جنریشنز کو بچا سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Any question? الحمدللہ. ہمارے ایک ٹیچر ہے, وہ کہتے تھے کہ جب سوال نہ آئے تو دو میں سے ایک چیز ہوگی, یا تو کچھ سمجھ نہیں آیا یا بالکل سمجھ میں آ گیا. تو میں کیا گمان رکھوں, ٹھیک ہے انشاءاللہ جو سمجھ میں آیا. لیکن یہ لیکچرز مزے کے لیے نہیں ہوتے. میں اسلام آباد میں تھا, کانفرنس تھی وہاں پر, میں نے ٹاک دی. ٹاک دینے کے بعد کئی لوگ آئے, 3-4 لوگ آئے. انہوں نے کہا سر آج بہت مزہ آیا آپ کے لیکچر. کہا بھائی مزے سے کیا کرنا ہے آپ نے, مطلب اگر میں کوئی کڑوی باتیں کرتا تو آپ کو مزہ نہیں آتا تو آپ عمل نہیں کرتے. بھائی یہ ٹاکس میں مزے کے لیے نہیں دے رہا, اینڈ یقیناً امید ہے کہ آپ لوگ بھی مزے لینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ بھائی کانوں کو اچھا لگ رہا ہے, اچھی بات ہے, ہم اسلامک لیکچر میں ہو کے آ گئے, زبردست مزہ آیا, آج کوئی اچھی باتیں پتہ چلی دجال کے بارے میں. These lectures will be hujjah for you or against you. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ جو نالج تم نے حاصل کی تھی اس کا کیا کیا.
So these lectures, knowledge حاصل کرنا فرض الگ ہے اور یقیناً وہ آپ کریں well and good, alhamdulillah. But at the same time, this knowledge will be hujjah, will be witness for you that oh Allah, انہوں نے یہ knowledge حاصل کی, یہ لیکچر میں بیٹھے اور انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. This gathering, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو witness بنائیں گے, اور this gathering will be hujjah, a witness against you. Ya Allah, they knew everything, but they didn't act upon it. تو choice ہمارے پاس ہے. I hope and pray that we act upon it. Say Ameen.